السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، ماہ رمضان کی آخری شب یعنی چاند رات کی بھی اتنی ہی اہمیت ہے جتنی کہ دیگر اہم راتوں کی، مگر افسوس کہ اس شب کو اکثر بازار وغیرہ کے نظر کر دیا جاتا ہے۔ میرے عزیز، عید کی چاند رات کو بھی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ وہ عبادت میں گزارے۔ رمضان المبارک کے بابرکت اور مقدس مہینے کے اختتام پر آنے والی رات لیلۃ الجائزہ یعنی شب عید الفطر آتی، جو کہ چاند رات کے نام سے معروف ہے، مشہور ہے۔ یہ رات خصوصی طور پہ برکتوں، رحمتوں، بخشش، مغفرت، نہایت فضیلت کے حامل ہے۔ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی اس ماہ مبارک کی تمام راتوں سے زیادہ سخی اور فیاض ہو کر اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے، مگر یہ کم نصیبی کی بات ہے کہ لوگ عموماً اس سے غافل رہتے ہیں اور یوں اس عظیم رات کی فیوز و برکات سے محروم رہتے ہیں، بد نصیبی کا سبب بنتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں اس رات یعنی شب عید کو لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات سے پکارا گیا، جس میں ایمان و احتساب کے ساتھ ثواب کی نیت سے عبادت کرنے والوں کے لیے بڑی سعادتیں اور خوشخبریاں ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اس ماہ مبارک میں اپنی عبادت اور روزوں سے اس ماہ مقدس کی بابرکت فضائل سے فیض یاب ہوئے، اللہ کی رحمت مغفرت کو اپنے لیے برحق بنایا، جہنم سے خلاصی کا پروانہ حاصل کیا، اور یوں اللہ تعالیٰ کی تجلیات، انوار اور انعامات کے حقدار ٹھہرے۔ لیلۃ الجائزہ پر فرشتوں میں خوشی کی دھوم مچی ہوئی ہوتی ہے اور اللہ ان پر تجلی فرما کر دریافت فرماتا ہے، اس مزدور کی اجرت کیا ہے؟ جس نے اپنی مزدوری پوری کر لی تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اسے پوری اجرت ملنی چاہیے، پوری جزا ملنی چاہیے۔ اس پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے فرشتوں، تم گواہ رہو، میں نے امت محمدیہ کے روزے داروں کو اجرت دے دی، یعنی روزے داروں کو بخش دیا۔ احادیث مبارکہ میں بھی شب عید یعنی لیلۃ الجائزہ کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کو رمضان شریف کے بارے میں 5 چیزیں مخصوص طور پر دی گئی ہے جو پہلی امتوں کو نہیں دی گئی۔ نمبر 1، پہلی یہ کہ اس امت کے روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ دنیا کے اندر مشک، اس کی کتنی اہمیت ہے، اسے لوگ کتنا پسند کرتے ہیں۔ اگر کسی کو تھوڑا سا مشک مل جائے، ایک معمولی سا حصہ مل جائے، تو وہ اسے بہت سنبھال کر کے رکھتے ہیں۔ اس کی خوشبو بہت اچھی ہے، بہت دیر تک رہتی ہے۔ ایک دنیا کی چیز کو، معمولی سی چیز کو ہم اتنا سنبھال کر کے رکھتے ہیں، لیکن روزے دار کی منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ آپ غور کیجئے۔ نمبر 2، دوسری یہ کہ روزے دار کے لیے مچھلیاں تک دعا کرتی ہے اور افطار کے وقت تک کرتے رہتی ہے۔ نمبر 3، جنت ہر روز ان کے لیے آراستہ کی جاتی ہے، یعنی روزے دار کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قریب ہے کہ میرے نیک بندے دنیا کی مشقتیں اپنے اوپر سے پھینک کر میری طرف لوٹ آئے۔ نمبر 4، رمضان کے مہینے کے اندر سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ نمبر 5، رمضان کے آخری رات میں روزے داروں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا، کیا یہ شب مغفرت شب قدر ہے؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، نہیں، بلکہ اللہ کا دستور یہ ہے کہ مزدور کا کام ختم ہونے کے بعد اسے مزدوری دے دی جاتی ہے۔ لیلۃ الجائزہ شب عید الفطر کی رات خاص طور پر عبادت میں مشغول رہنے کی رات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو شخص ثواب کی نیت سے یقین کر کے دونوں عید یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں جاگے اور عبادت میں مشغول رہے، اس کا دل اس دن نہ مرے گا، مردہ نہ ہوگا، جس دن سب کے دل مردہ ہو جائیں گے، مر چکے ہوں گے، یعنی فتنہ فساد کے وقت اور قیامت کے ہولناک اور دہشت ناک دن میں اس کے دل محفوظ رہے گا۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 5 راتوں میں عبادت کے لیے جاگے گا، اس کے واسطے جنت واجب ہو جائے گی۔ وہ 5 راتیں کون کون سی ہیں؟ میں ان میں سے ایک کا تذکرہ کروں گا، اور وہ ایک رات لیلۃ الجائزہ بھی ہے، یعنی عید الفطر کی رات۔ انشاءاللہ دوسری کلپ میں میں ان 5 راتوں کا تذکرہ کروں گا۔ یہاں میں لیلۃ الجائزہ سے متعلق تذکرہ کر رہا ہوں، اس لیے لیلۃ الجائزہ سے متعلق آپ کو بتلاؤں گا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، ہمارے اسلاف ان راتوں کی قدر فرماتے تھے۔ ان میں سے ایک رات لیلۃ الجائزہ بھی ہے، اس کی قدر کرتے تھے، ذکر کرتے، عبادت کرتے،
دعا کرتے، مناجات کا خصوصی اہتمام فرماتے تھے۔ فقہا نے بھی عیدین کی راتوں میں جاگنا مستحب لکھا ہے۔ لیلۃ الجائزہ اللہ رب العزت کے خصوصی فضل و کرم کی بڑی عظمت و فضیلت والی رات ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ علیہ السلام کی امت کو عطا کیا گیا خصوصی تحفہ ہے۔ اس لیے ہمیں بے حد اس رات کی قدر کرنی چاہیے اور اس مبارک شب کی قیمتی اور بابرکت لمحات کو خرافات میں ضائع کرنے کے بجائے توبہ، مناجات، اللہ کے ذکر و اذکار، نوافل دعاؤں میں بسر کیا جانا چاہیے۔ عموماً لوگ اس رات میں شب بیداری کر کے عبادت کا کوئی اہتمام نہیں کرتے، شب بیدار رہتے ہیں لیکن عبادت کا اہتمام نہیں کرتے، بلکہ اس رات کو سیر و تفریح، ہوٹلوں میں کھانے پینے، بازاروں میں خرید و فروخت کرنے میں وقت گزار دیتے ہیں۔ میرے عزیز یاد رکھے، یہ رات کوئی عام رات نہیں ہے، بہت اہم رات ہے، انعام کی رات ہے۔ اللہ سے مانگ لو، برکتیں مانگ لو، مغفرت مانگ لو، جہنم سے آزادی مانگ لو۔ اللہ مزدوری دے رہا ہے اس رات میں۔ اگر ہم نے اس رات کی قدر کر لی تو ہمارے لیے انعام ہی انعام ہے، اور اگر ہم نے اس کی ناقدری کی تو یہ بڑی محرومی کی بات ہے۔ اللہ پاک سے دعا کرے ایسی محرومی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، میں امید کرتا ہوں کہ میری بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ اس رات میں ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ اس کلپ کو رشتہ داروں میں، دوست احباب میں، گروپس میں، سوشل میڈیا کے تمام پلیٹ فارم پہ صدقہ جاریہ کے نیت سے شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی و قاضی محمد جمشید پور کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، جہاں آپ کو ملے گا قرآن و سنت کی روشنی میں شرعی مسائل کا حل، ایمان افروز بیانات، اسلامی تاریخ کے سنہری ابواب، معاشرتی و دینی رہنمائی اور بہت کچھ سیکھنے اور سمجھنے کو ایک خالص علمی اور روحانی ماحول میں۔ سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور دین کی روشنی سے اپنے دل و دماغ کو منور کریں۔ جزاکم اللہ خیرا و کثیرا۔